من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح صحیح بخاری کتاب المظالم حدیث نمبر 2459 چیپٹر 17۔ اذا خاصمہ فجرہ، یہ جو روٹ ہے فا جیم را، یہ ایکچولی ہے پھٹ پڑنا۔ جہاں بھی یہ روٹ استعمال ہوگی وہاں پہ معنی پھٹنے سے آئے گا۔ اب وہ پھٹنا کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے، جیسے فجر، وقت فجر ہوتا ہے، تاریکی کا پھٹ جانا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فجور ہے، انسان کا جو ہے وہ حد سے تجاوز کر جانا، جو شرعی حدود ہے اس سے تجاوز کر جانا۔ اور اسی طرح جھگڑے میں ہے فجرہ، کہ جب جھگڑے تو پھٹ جائے۔ پھٹ جیسے کہ مراد ہے کہ تمام جو اخلاقی حدود ہیں ان کو توڑ دے، ان کو پھاڑ دے، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث شریف ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ 4 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں بھی ہو وہ منافق ہوگا، یا ان 4 میں سے اگر ایک خصلت بھی اس میں ہے تو اس میں نفاق کی ایک خصلت موجود ہے، یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ نمبر 1، جب بولے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، جب معاہدہ کرے تو بے وفائی کرے، اور جب جھگڑے تو بد زبانی پر اتر آئے۔ یہ عام ملے گی تمہیں، ہماری ارد گرد عام ملے گی۔ حدیث کا یہ حدیث نمبر 34 میں گزر چکی ہے، 34 میں۔ چیپٹر 18، قصاص المظلوم اذا وجد مال ظالمہ، کہ اذا وجد مال ظالمہ، کہ جس نے ظلم کیا یعنی ظالم کا اگر مال ملے، قصاص المظلوم، تو مظلوم جو ہے وہ بدلہ لے لے، ٹھیک ہے۔ وقال ابن سیرین یقصہ بقرہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، سورہ النحل آیت نمبر 146۔ علامہ ابن سیرین نے کہا کہ اپنا حق برابر لے سکتا ہے۔ پھر انہوں نے اس کے جو تائید میں اس کے ثبوت کے طور پہ جو کوٹ کی وہ سورہ نحل کی آیت نمبر 126 کوٹ کی، اور اگر تم سزا دو تو اسی قدر تکلیف دو جتنی تمہیں تکلیف دی گئی۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ اچھا جی، اس کی اپلیکیشن کیا ہوگی؟ اس کی اپلیکیشن یہ ہوگی کہ اگر ظالم جس نے تمہارا مال غصب کیا، اگر اس کا کوئی مال تمہیں مل جائے کہیں کسی طریقے سے، تو اس میں سے صرف تم اتنا لے سکتے ہو جتنا کہ تمہارا اس پہ حق بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ لیا تو اسے 54 ہے مال، 25 پیسے لیے اور تم جو ہے اس میں سے 75 پیسے لے لو، یہ نہیں ہو سکتا۔ حدیث نمبر 2560، یہ حدیث شریف وہی ہے جو ہندہ جو تھی زوجہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی، انہوں نے جو شکایت لگائی تھی کہ وہ نان نفقہ نہیں ملتا، بچوں کا خرچہ نہیں ملتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دستور کے مطابق ان کے مال میں سے لے کر کھاؤ تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ یاد ہو حدیث جو ہم نے پڑھی تھی، یہ 2211 میں گزر چکی ہے۔ لیکن یہاں جو معاملہ ہے وہ یہ ہے، جو سمجھنا بہت ضروری ہے، وہ کہ اگر خامند بیوی بچوں کا خرچہ نہیں دیتا تو یہ ظلم میں آتا، اس لیے اس کو کتاب المظالم میں لکھا ہوا۔ یہ خامند کی شریعت کی طرف سے
یہ اس کی ڈیوٹی ہے، فرض ہے اس پر، واجب ہے کہ وہ بیوی بچوں کا خرچہ دے۔ جو حضرات گھر میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہ اس چکر میں ہوتے ہیں کہ بیوی کمائے اور کھلائے یا اپنے میکے سے لے کر آئے تو کھلائے، تو وہ ظالم ہے، وہ اس کا شمار جو ہے وہ ظالمین میں ہوگا اس حدیث شریف کے مطابق، ٹھیک ہے، اس کی جو ٹریٹمنٹ کی گئی ہے اس کے مطابق۔ تو اس میں اگر وہ نان نفقہ نہیں دیتا، بچوں کا خرچہ نہیں دیتا، بیوی کا خرچہ نہیں دیتا، اور اگر بیوی کے ہاتھ میں اس کی کوئی چیز آ جائے تو پھر وہ جتنا اسے خرچہ بنتا ہے مہینے کا وہ بغیر اجازت اس میں سے وہ لے سکتی ہے۔ اس میں خامند کو بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے اس کے اندر کہ وہ کہے کہ جی میں جا کے غصے پہ چڑھ جاؤں اور یہ کروں، وہ نہیں کر سکتا، کرے گا تو اور گناہ سمیٹے گا اپنے لیے۔ جہاں تک تعلق ہے اس معاملے کا کہ اگر ظلماً لیا گیا مال کسی جنس سے ہو، مثلا سونا، چاندی، فصل وغیرہ، تو مظلوم ظالم کے مال سے ہتھیائے کے مال کی قیمت کے برابر وصول کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اسے سونا اس نے ہتھیا لیا تھا، اب اس کے پاس کسی طریقے سے پیسے آ گئے ہیں، تو جتنا سونے کی قیمت بنتی ہے جس دن وہ لیا گیا تھا سونا، اس دن کے حساب سے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گئی بات۔ لیکن امام ابو حنیفہ کا فتویٰ یہ ہے کہ جنس کے بدلے مساوی جنس ہے، لیکن بعد میں اس کو فقہائے احناف نے، کیونکہ قیمتوں کا پھر نظام چل پڑا تو قیمتوں کے نظام کی وجہ سے اس کو انہوں نے پھر قیمت کے مطابق کر دیا کہ آپ جو قیمت ہے۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ جناب وہ جو اس کی ویلیو ہے وہ اس دن کی کیوں ہوگی جس دن ہتھیایا گیا تھا، آج کی کیوں نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جو اس دن ہتھیایا گیا تھا مال، اس نے جو اس کے عوض جو اس کو ملا، فرض کریں اس ٹائم جو ہے وہ 5,000 روپیہ تولہ تھا، 10 تولے اس نے لیا تو 50,000 ہو گیا، آج جو ہے وہی 5 تولے جو ہے 10 تولے کتنے کا ہوگا، 20 لاکھ روپے کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ دیا تو اس نے 50,000 تھا، جب وہ 20 لاکھ وصول کرے گا تو وہ اوپر کا جتنا وہ سود ہوگا، یہ اس کے اندر مسئلہ ہے، سمجھے۔ اس حدیث سے قضاء علی الغائب ایکس پارٹی ڈیسیژن جو ہوتے ہیں ان کے جائز ہونے کی دلیل دی جاتی ہے، لیکن یہ استدلال فاسد ہے کیونکہ حضرت ابو سفیان اس کے شہر میں موجود تھے، صرف مجلس میں موجود نہ تھے۔ ایکس پارٹی ڈیسیژن کیا ہوتا ہے؟ ایکس پارٹی ڈیسیژن یہ ہوتا ہے کہ اس کو کال کیا جائے اور وہ نہ آئے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے نعیم الباری کے مطابق لکھ تو دیا ہے، لیکن آئی ڈونٹ ایگری ود دس۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایکس پارٹی ڈیسیژن پہ دلیل نہیں بن سکتی، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہی نہیں ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو۔ اگر بلایا جاتا اور وہ نہ آتے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فیصلہ فرما دیتے تو یہ ایکس پارٹی ڈیسیژن ہوتا، سمجھے۔ لیکن چونکہ کال بھی نہیں کیا گیا، تو جب کال نہیں کیا گیا تو ایکس پارٹی ڈیسیژن نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اس صورت میں جو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم وہ لے سکتی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول واضح کر دیا کہ اگر خاوند ایسا کرے کہ وہ خرچہ نہ دے تو اس کی چیز میں سے بیوی جو ہے وہ لے سکتی ہے بلا اجازت، ٹھیک ہے۔ یہ ایک آپ نے اصول مرتب کر دیا، ایک قانون مرتب کر دیا، ٹھیک ہے۔ ایکس پارٹی ڈیسیژن تب ہوتا جب آپ بلاتے اور وہ نہ آتے، اس کے بعد آپ فیصلہ کرتے، سمجھے، جی بالکل صحیح۔ ٹھیک ہے۔ ابھی بھی آپ ایک چھوٹی سی وضاحت کریے کہ جب حضرت امام ابو حنیفہ نے ایک فیصلہ کر دیا، اس میں احکام دے دیے کہ شے کے بدلے شے، تو بعد میں متعقلین نے یا علماء نے اس میں شے کے بدلے شے کر، تو دونوں لیے جا سکتے ہیں یہ؟ میں سمجھا دیتا ہوں۔
معاملہ یہ ہے جہاں تک تعلق ہے نا امام ابو حنیفہ اور بعد میں آنے والوں کا ڈفرنس کیوں آیا. امام ابو حنیفہ کا دور وہ تھا جس میں بارٹر سسٹم رائج تھا، چیز کے بدلے چیز. ٹھیک ہے، یعنی میرے پاس اتنی بکریاں ہیں، تیرے پاس اتنی گندم ہے، تو اتنی بکری لے لے اور مجھے اتنی گندم دے دے. صحیح. ٹھیک ہے، یہ چیز کے بدلے چیز ہو جاتی تھی. اس کو بارٹر سسٹم کہتے ہیں اکنامکس میں. بعد میں یہ ہوا کہ مانیٹری سسٹم آ گیا، یعنی جو پیمنٹ جو ہونے لگی کسی چیز کو خریدنے کے لیے وہ روپوں میں یا ڈالر یا جو بھی سکہ راج الوقت میں ہونے لگی. اس میں جو سسٹم تھا کہ چیز کے بدلے چیز والا سسٹم جو ہے وہ ختم ہوتا چلا گیا. ٹھیک ہے، تو اب چونکہ وہ رائج نہیں ہے سسٹم، تو لہٰذا پھر یہ تھا کہ اس فتوے کو انہوں نے چینج کیا امام ابو حنیفہ کے، کہ اب یہ ہے کہ اس کے مساوی قیمت جو ہے وہ دے دی جائے گی. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا اس کی بات. دوسری بات یہ کہ ہاں اگر اس نے 10 تولے سونا لیا تھا فرض کریں، ٹھیک ہے، اور وہ بعد میں 10 تولے سونا ہی دے رہے ہیں، تو وہ لے لے، لیکن کوالٹی چیک کی جائے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جو اس نے لیا تھا اس میں کھوٹ جو ہے وہ کم تھا، اور جو یہ دے رہا ہے اس میں کھوٹ زیادہ ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ بےمانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ ہے اس کا مسئلہ. اگر وہ اس پہ پورا اترتا ہے یا وہ وہی والا واپس دے دیتا جو اس نے لیا تھا، فائن انف، ٹھیک، کوئی مسئلہ نہیں. پرومسی نوٹ میں بھی ہے. پرومزری نوٹ کس لیے؟ لون میں. لون پہ، لون کی جو معاملات ہیں نا وہ تو اس میں انٹرسٹ اور نان انٹرسٹ بیس میں چلا جاتا. ٹھیک ہے، پرومزری نوٹ اگر اس نے دیا کہ جی میں آپ کو 1 لاکھ روپیہ دوں گا اور وہ 1 لاکھ روپیہ 10 سال بعد دیتا، ٹھیک ہے، تو وہ 1 لاکھ ہی دے گا، اس میں کوئی وہ ایشو نہیں ہے. ہاں جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ اگر گنجائش ہے تو اپنے پاس سے اپنی طرف سے خود اس کو دے دیں، اس کی ڈیمانڈ پہ نہیں دے. اگر وہ ڈیمانڈ کرے تو اس کا مطلب ہے وہ سود مانگ رہا. آپ سمجھ میں آ گئی بات؟ جی بالکل صحیح. وہ تو پرومزری نوٹ ہمیشہ فیس ویلیو پہ ہوتا. جو کچھ پرومزری نوٹ کے اندر لکھا ہوا ہے نا جی جی وہی پے ہوگا. یہ اس کا اصول ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ ہمارے یہاں کچھ تھوڑی سی سننے میں آئی تھی کیا؟ مارکیٹ میں. وہ کرتے ہی ہے کہ پاؤنڈ دے دیتے ہیں، ڈالر دے دیتے ہیں، اور اس میں سے کہ جی میرے پاس رکھتے ہیں تو مجھے اتنا ہی واپس کرتی ہیں جتنے ڈالر لے جائے پاؤنڈ لے. وہ جو فلیکچویشن آتی ہے وہ تو آپ نے وضاحت کر دی ہے کہ سود ہے. اس کی سود میں آئے گا وہ، کیونکہ اس کی اس وقت کی جو ویلیو ہے وہی کنسیڈر کی جائے گی جو جس وقت لیے تھے، دینے کے ٹائم کی کنسیڈر نہیں ہوگی. جی یہی وضاحت ہے. پرومزری نوٹ کی جو سب سے آسان مثال ہے وہ تمہارے کرنسی نوٹس ہیں. ٹھیک ہے، جو 1 روپے سے اوپر کے ہیں نا جتنے بھی جو اسٹیٹ بینک نے ایشو کیے ہوئے ہیں، یہ یاد رکھیں، جو اسٹیٹ بینک نے ایشو کیے ہوئے ہیں نا وہ سارے کے سارے پرومزری نوٹ ہیں. جو ایشو کرتی ہے وزارت خزانہ وہ سکہ راج الوقت ہے، جس کو 1 روپے یا 2 روپے ٹینڈر کہتے ہیں نا جس کو. وہ 1 روپے کا نوٹ جب ہوتا تھا تو اس پہ سیکرٹری خزانہ کے سائن ہوتے تھے، اگر یاد کرو. تو وہ اس لیے ہوتے تھے کہ وہ سکہ راج الوقت ہے، لیگل ٹینڈر جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جو اسٹیٹ بینک ایشو کرتا ہے، گورنر اسٹیٹ بینک کے سگنیچر کے ساتھ جو ایشو ہوتے ہیں، اس پہ ایک عبارت لکھی ہوتی ہے کہ بھی غور سے دیکھنا، حامل حاضہ کو مطالبے پر ادا کرے گا. ٹھیک ہے، کتنے ادا کرے گا؟ جتنے کا وہ نوٹ ہے. تو یہ پرومزری نوٹ ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارا جو سکہ راج الوقت ہے وہ روپیہ ہے. ٹھیک ہے، وہ روپیہ یاد رکھنا ہی. اچھا جی، اگلی حدیث ہے 2561. یہ حدیث جب ہم کریں گے تو اس میں پہلے سے چھلانگیں نہ مارنا شروع کر دینا، اس کو مکمل ہونے دینا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اگر تم اس کو فیس پہ جاؤ گے نا تو ہر مہمان کا جھگڑا اپنے میزبان سے ہوگا، سمجھے؟ تو لہٰذا سکون سے بیٹھنا، جب تک یہ مکمل نہ ہو جائے تب تک کوئی اس کے اوپر
چھلانگیں مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ ہمیں مختلف ملک والوں کے پاس بھیجتے ہیں اور بعض دفعہ ہمیں ایسے لوگوں کے پاس جانا پڑتا ہے کہ وہ ہماری ضیافت تک نہیں کرتے۔ مراد کیا ہے کہ جب ہم ان کے یہاں جاتے ہیں تو وہ کھانے پینے کا بھی نہیں پوچھتے، بورڈنگ لاجنگ، سمجھ گئے، نہ رکنے کا پوچھتے ہیں، نہ رہنے کا کہتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، تو یہ وہ ضیافت میں آ جاتا۔ آپ کی ایسے مواقع پر کیا ہدایت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارا قیام کسی قبیلے میں ہو اور تم سے ایسا برتاؤ کیا جائے جو کسی مہمان کے لیے مناسب ہے تو اسے قبول کر لو، اگر وہ ایسا نہ کریں تو تم خود مہمانی کا حق ان سے وصول کر لو۔ ٹھیک ہے؟ ہمارے معاشرے میں ایک بڑی عجیب سا فکرہ چلتا ہوا ہے، بڑا گھٹیا فکرہ لیکن وہ چلتا ہے۔ اور کہتے جی بیٹھو، کہتے نہیں جی نار ہی دے دو، پھر سمجھے نا، ایسے ہی ہوتا ہے کہ جی پیسے دے دو، ساتھ ہم رستے میں کھا لیں گے۔ جہاں تو بے تکلفی ہو وہاں تو چلو ٹھیک ہے، لیکن جہاں بے تکلفی نہ ہو وہاں تو یہ چیزیں نہیں چلتی، سمجھے؟ تو یہ ہے وہی معاملہ اسی طرح کا کہ آپ ان سے جو ہے نا کھڑے ہو کے لے لو، اور اپنا جو حق بنتا ہے مہمان کا وہ ان سے لے کے تو آپ رخصت ہو جاؤ۔ یہ حدیث شریف ہے۔ اچھا، حدیث شریف کے ظاہر سے کیا ثابت ہے؟ کہ مہمان کی ضیافت کرنا واجب ہے، اور اگر میزبان ایسا نہ کرے تو مہمان اس سے زبردستی جبراً اپنا حق لے سکتا ہے۔ یہ حدیث کے ظاہر سے لگتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ امام احمد کے نزدیک یہ حدیث خانہ بدوشوں کے لیے، اور اس کا اطلاق دیہاتوں اور شہروں پر نہیں ہوتا، لیکن امام طحاوی کے مطابق مہمان کی ضیافت کرنا اوائل اسلام میں واجب تھا، بعد ازاں اس کا وجوب منسوخ ہو چکا، اور اب مہمان کی ضیافت کرنا یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ معاملہ یہ ہے، نمبر ایک، کہ جہاں بازار موجود ہو، ریسٹورنٹس موجود ہوں، وہاں اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ کیونکہ الٹرنیٹیوز ہیں مہمان کے پاس کہ وہ بازار سے جا کے کھا پی سکتا، لہٰذا وہ میزبان پہ نہیں چڑھائی کر سکتا۔ ٹھیک ہے؟ سنت ضرور ہے کہ گھر مہمان کی خاطر مطابق جتنی آپ کو اجازت دے آپ کی جیب، آپ اتنی کر لیں، یہ سنت ہے۔ جب کوئی چیز واجب ہو جائے اور وہ نہ کی جائے، اس پہ عمل نہ کیا جائے، تو یہ گناہ کبیرہ میں آتی ہے۔ یاد ہے، یہ تو ہم اکثر بات کرتے ہیں الحمدللہ۔ لیکن یہ اسلام کے شروع کے دنوں میں تھی، کیونکہ اس ٹائم ایک تو لوگ بھی کم تھے، مسلمان بھی کم تھے، اور دوسرے کہ وہ بازاروں وغیرہ میں مسلمانوں کا نکلنا بڑا مشکل ہوا تھا، تو لہٰذا اس ٹائم یہ واجب تھا کہ جو آپ کے گھر مسلمان آئے آپ اس کی ضیافت کریں۔ ٹھیک ہے؟ کوئی شریعت آپ کو یہ نہیں کہتی کہ جو گھر آئے اس کے لیے آپ مور مسلم بنائیں، فلانا کریں، نمکانا کریں۔ یہ تو ہم اپنی اس کے ناک کے لیے کرتے ہیں نا، کہ جی وہ کہیں گے جی دیکھو گئے تھے دال کھلا دی، تو یہ منسوخ ہو گئی۔ اور دوسری بات یہ کہ اس حدیث میں جو ذکر ہے وہ ہے زکوٰۃ ایڈمنسٹریٹرز کا، ٹیکس کلیکٹرز اینڈ زکوٰۃ ایڈمنسٹریٹرز، جو زکوٰۃ وصول کرنے جاتے تھے گورنمنٹ کی طرف سے، یا ٹیکس لینے جاتے تھے، فے جس کو کہتے تھے اس دور میں، چنگی وغیرہ، یہ سارا کچھ۔ ٹھیک ہے؟ بعد میں کیا ہوا سسٹم؟ بعد میں سسٹم یہ ہوا کہ ان کو الاؤ کر دیا گیا کہ وہ بیت المال سے اپنا خرچہ لے سکتے ہیں، جس کو ہم سیلری کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ جب سیلری ملتی ہو تو پھر جس کے پاس آپ گئے ہیں گورنمنٹ کے کام کے سلسلے میں، آپ اس پہ جا کے بوجھ نہیں بن سکتے۔ منسوخی کے جو دلائل ہیں وہ یہ ہیں۔ حضرت المقداد بن اسود نے کہا، میں اور میرا صاحب کہیں گئے، مجھے ایسا لگا کہ بھوک سے میری سماعت اور بصارت چلی جائے گی، اتنی شدید بھوک تھی۔ تو ہم لوگوں نے درخواست کی لیکن کسی نے ہماری ضیافت نہ کی۔ پھر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ شدید بھوک لگی ہے، ہم نے لوگوں سے درخواست کی لیکن کسی نے ہماری ضیافت نہیں کی۔
تو پھر ہم آپ کے پاس آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر گئے، وہاں آپ کے پاس 4 بکریاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مقدار ان کا دودھ دوہو اور اس کے حصے کر لو، ایک حصہ 2 شخص کے لیے۔ شرح معانی الاثار امام طحاوی کی کتاب القراءہ، باب الرجر یم بالخائط، یہ سارا حدیث کا نمبر 6641، اس کی ڈیٹیل یہ دی ہوئی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام بیان کرتے ہیں، میں ایک سفر میں سعد ابی بن وقاص کے ساتھ تھا۔ ایک دہقان کے یعنی کسان کے گھر میں ہمیں رات ہو گئی۔ وہاں ایک اونٹ پر سامان لدا ہوا تھا۔ اس پر سعد نے مجھے کہا، اگر تم حقیقی مسلمان ہو تو اس میں سے کچھ مت کھانا۔ چنانچہ ہم نے رات بھوکے ہی گزاری، یعنی حالانکہ میزبان کا مال اونٹ پہ لدا ہوا تھا، لیکن حضرت سعد بن وقاص نے یہ بات فرمائی کہ اگر تم واقعی مسلمان ہو نا تو اس کو ہاتھ بھی نہ لگانا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے رات بھوکے گزارنے پہ ترجیح دی، لیکن میزبان کے مال کو انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ بھی شرح معانی الاثار امام طحاوی کی جو ہے، طحاوی شریف جس کو کہتے ہیں، اس میں یہ 6644 پہ ہے یہ حدیث کا نمبر۔ اچھا، اب ایک علامہ ابن تین نے ایک عجیب سی بیچ میں سے بات نکالی، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، یہ آیت ہے سورہ البقرہ کی 188 نمبر، تو اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ انہوں نے کہا یہ جو واجب ہونا ہے نا ضیافت کا، وہ اس آیت سے منسوخ ہو چکی ہے، یعنی آپ جو ضیافت واجب نہیں، بلکہ وہ جو مال زبردستی لینا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس سے منسوخ ہو چکی ہے۔ تو میں نے ویسے آگے لکھ دیا ہے، بات یہ ہے کہ ہمارے نزدیک وہ طریقہ جس کی اجازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ہو نا، وہ باطل نہیں ہوتا، تو لہٰذا اس آیت کا اطلاق جو ہے وہ اس پہ نہیں ہوگا، سمجھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرمایا کہ مہمان اپنا حق لے لے، تو پھر یہ باطل کیسے ہو سکتا، سمجھے۔ ٹھیک ہو گئی بات، یعنی ٹھیک ہو گئی، یہ اس کی باریکی ہے، وہ آئی ڈونٹ نو علامہ ابن تین نے، یہ میں نے صرف کوٹ اس وجہ سے کیا یہاں کہ تمہیں یہ اندازہ ہو، ورنہ میں اس کو چھوڑ دیتا، تمہیں یہ اندازہ ہو کہ وہ جو میں تمہیں کہتا تھا نا کہ جو مسٹیک جو ہے نا وہ اناڑی کرتے ہیں، جو ایکسپرٹ ہے نا وہ بلنڈر کرتے ہیں، یہ بلنڈر ہے۔ یہ جو میں بتا رہا تھا کہ زکوٰۃ اینڈ ٹیکس کلیکٹرز جو ہیں، یہ ان کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے، جیسا حضرت عمر نے شام کے نصارہ پر لازم کیا تھا کہ جب مسلمان ان کے آئیں تو وہ ان کی ضیافت کریں، ٹھیک ہے، یہ حکم آ گیا، اب اس کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، اس کو پورا کرنا تھا۔ نیز ان کا اطلاق اس کا اطلاق ان علاقوں پر ہے جہاں بازار اور مطعم یعنی ریسٹورنٹ جو ہیں وہ نہیں ہیں، یہ میں اس میں ایڈ کر دیا تھا اپنے پاس سے۔ چیپٹر 19 ما جاء فی السقائف، صاحبانوں کے متعلق بیان۔ سقائف کسے کہتے ہیں؟ سقیفہ اس کا سنگلر ہے، یہ جمع اس کی سقائف، دیٹ از روفڈ پیسج، شیلٹر، ووڈ شیڈ۔ یہ تمہیں اب سمجھنا، صاحبان کس کو کہتے ہیں، بعض اوقات ہمارے لیے انگریزی میں سمجھنا آسان ہوتا۔ یہ 5637 میں ہے، وجلس نبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ فی سقیفہ بنی سعیدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ بنی سعیدہ کے صاحبانوں میں بیٹھے تھے، ٹھیک ہے۔ امام ابو حنیفہ نے ایک شخص کو قرض دیا، اس کے گھر کے پاس کہیں پہنچ کے رکے اپنے اصحاب کے ساتھ، تو گرمی بڑی تھی، سورج تپ رہا تھا صحیح کا، تو انہوں نے کہا جی اس دیوار کے سائے میں کھڑے ہو جائیں، آپ نے کہا نہیں، انہوں نے کہا جی کیوں، انہوں نے کہا میں نے اس کو قرض دیا ہوگا، یہ نہ ہو کہ اس کی دیوار کے سائے سے جو مجھے سہولت ملے گی وہ کہیں سود میں نہ آ جائے، لہذا آپ اس کی دیوار کے سائے میں بھی نہیں کھڑے ہوئے، سمجھے۔ تو یہ جو ہے نا صاحبان میں بیٹھنا۔ 2562 عبداللہ بن
عباس ابن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وفات دے دی تو انصار بنو ساعدہ کے ثقیفہ میں یعنی چوپال میں جمع ہوئے۔ میں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا آپ ہمیں بھی وہیں لے چلیے، چنانچہ ہم انصار کے یہاں ثقیفہ بنو ساعدہ میں پہنچے۔ یہ چوپال نہیں صاحبان آئے گا، چوپال تو صاحبان میں جمع ہوا۔ اس حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے جی؟ وقتی طور پر کسی غیر کے صاحبان کے نیچے بیٹھنا جائز ہے اگر آپ وہاں بیٹھ کے کوئی غیر شرعی حرکت نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اگر غیر شرعی حرکت نہیں کرنی نا تو پھر بلا اجازت بھی آپ کسی کے صاحبان میں بیٹھ سکتے ہیں۔ کسی کتاب المظالم میں اس کو لانے کی وجہ یہ ہے کہ کسی کے صاحبان تلے بیٹھنا ظلم نہیں ہے۔ ویسے نا امام بخاری نے کتاب المظالم میں بھی نا کئی حدیث اس طرح کی کوٹ کر دی ہیں کہ اگر آپ اس کو اس کے ٹائٹل کے ساتھ دیکھیں تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ ظلم ہے کسی کے صاحبان کے نیچے بیٹھنا، اسی کو دیکھ لیں، حالانکہ وہ ظلم نہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوا ہے۔ یہ سمجھے؟ اچھا جی، چیپٹر 20 لا یمنع جار جارہ، کہ ایک پڑوسی اپنے پڑوسی کو منع نہ کرے، ان کہ یغرز خشبہ فی جدارہ، کہ وہ اس کی دیوار میں شہتیر گاڑ دے۔ ٹھیک ہے، یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ جو گاؤں وغیرہ میں رہنے والے نا یہ زیادہ اس کو آرام سے سمجھ لیں گے کہ دیواریں اگر ملی ہوئی ہیں اور اس نے اپنی چھت ڈالنی ہے اور چھت ڈالنے کے لیے اس کے جو شتیر ہے اس کے لیے گنجائش چاہیے کہ وہ باہر نکلے چھت سے اور آگے ساتھ والے کی دیوار ہو، تو کیا اس کو یہ اجازت ہے کہ نہیں ہے کہ وہ اس میں شتیر گاڑ لے یا اس پہ رکھ دے؟ اس کے اوپر ہوتا ہے ایسا کہ نہیں ہوتا؟ نیند آ رہی ہے تو سو جائے جا، سوتا اچھا ہوتا ہے، ٹھیک۔ اچھا جی، خشب کہتے ہیں ووڈن پلانک کو، شہتیر یا لکڑی، ٹھیک ہے۔ اچھا میں کیا کروں ان کا ساروں کا ترجمہ کرنے والوں کا، انہوں ساروں نے لکھا ہوا اپنی لکڑی کو، اپنی لکڑی ایک اتنی سی لکڑی رکھ دے پھر وہ خوشبو میں آئے گا؟ عجیب کام کرتے ہیں۔ غریز جو ہے وہ گاڑنے کو کہتے ہیں، کسی چیز نوکیلی چیز کو گاڑنا جو ہے اس کو کہتے ہیں غریز۔ حدیث نمبر 2563، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنے پڑوسی کو اپنی دیوار میں شتیر گاڑنے سے نہ روکے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں اس قول سے آراز کرتا دیکھتا ہوں، اللہ کی قسم اس شتیر کو تمہارے کندھوں کے درمیان گاڑ دوں گا۔ ٹھیک ہے، اچھا اب یہ جو معاملہ ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا لا یمنع جار جارہ ان یغرز خشبہ فی جدارہ، کہ وہ اس کو اپنے پڑوسی کو اپنی دیوار میں شتیر گاڑنے سے منع نہ کرے۔ اگر آپ اس کا ٹرانسلیشن شہتیر ہی کریں نا تو آپ کو آرام سے سمجھ میں آ جائے گی کہ وہ چھت کے معاملے میں یہ معاملہ پڑا ہے، گاٹر جس کو ہم کہتے ہیں آج کل۔ ٹھیک ہے، بات معاملہ یہ ہے کہ اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی کہ اس کی دیوار میں کوئی چیز ٹھوکی جائے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہ بھی کر لیں کہ کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے تو یس وہ اس پہ اپلائی، یہ حدیث پہ اپلائی کر جائے گی، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ اپنی دیوار میں پڑوسی کے شتیر کو گاڑنے دینا مستحب ہے، واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
اس کی جو عبارت ہے حدیث شریف کی، اس سے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ واجب ہے کہ منع نہ کرے، جو بھی ہو جائے منع نہ کرے، ٹھیک ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے پڑوسی کے شتیر رکھنے یا گاڑنے سے اس کی دیوار یا مکان کو کوئی نقصان پہنچ جائے، اور شریعت بلا وجہ ضرر پہنچانے سے منع کرتی ہے۔ لہذا اس حدیث کو جو پڑوسی کے حقوق ہیں اس کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے گا، اور اسی طریقے سے کہ جو ضرر پہنچ سکتا ہو اگر کسی چیز سے، تو اس کام کو کرنے سے منع کیا گیا کہ اگر تمہارے مسلمان بھائی کو اس سے کوئی ضرر پہنچتا ہے تو یہ اس کو ملا کے پھر اس پہ فتویٰ آئے گا، ٹھیک ہے۔ لہٰذا ایسا کرنے سے پہلے مالک مکان کی اجازت لینا ضروری ہے، اور اگر وہ دیکھے کہ اس کے مکان یا دیوار کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، پھر مستحب ہے کہ وہ اجازت دے دے، پھر خام خواہ اس کو انکار نہ کرے، سمجھے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر نقصان پہنچتا ہو تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ اسے کہہ دے کہ جی میرے مکان کو یہ نقصان پہنچے گا، لہٰذا آپ بعد ہی آ جائیں اس چیز سے تو بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اب جس طرح یہ گھروں میں دیواریں ہوتی ہیں، جس طرح ہمارے یہاں نیچے دیوار ہی ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ ساتھ والے جو ہیں اس میں کچھ چیز ٹھوکنا چاہیں اور وہ ہمیں اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا، فائن انف، ٹھیک ہے، اس حدیث پہ عمل ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس سے اتنا نقصان پہنچتا ہے کہ معاملہ ہمارے گھر کے اندر تک آ جاتا ہے تو یس، پھر ہم کہیں گے کہ جی آپ یہ نہ کریں، تو اس میں اس حدیث کا اطلاق نہیں ہوگا۔ آپ سمجھ گئے بات؟ جی بالکل۔ اور وہ کچھ عرصے کے بعد وہ کہتے ہیں جی یہ شتیر گڑا ہوا ہے، یہ تو ہماری دیوار، یہ بھی کرنا دیا ہوا، جس دیوار کے اوپر ایک ٹکرائے تھی ہے تو اگلی دیوار سے کہتے ہیں جی کہ یہ ہماری دیوار۔ تو پھر لے لیں وہ جو حدیث شریف میں ہے کہ یہ پھر جہنم کا ٹکڑا ہے، ٹھیک ہے، لے لیں، اس میں کیا مسئلہ۔ چیپٹر 21، سب الخمر فی الطریق، طریق کہتے ہیں راستے کو، سب میں کہتے ہیں بہا دینا، خمر شراب۔ حدیث نمبر 2564، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں ابو طلحہ کے مکان میں لوگوں کے لیے شراب انڈیل رہا تھا۔ اس دن وہ شراب کچی کھجور کی تھی، تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منادی کرنے والے کے ذریعے منادی کرائی، جان لو شراب حرام کر دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ ابو طلحہ نے مجھے کہا باہر جاؤ اور اسے بہا دو۔ میں باہر گیا اور اسے بہا دیا، یعنی شراب مدینہ کی گلیوں میں بہنے لگی۔ اس پر بعض لوگوں نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ لوگ اس وقت قتل کیے گئے ہیں جب یہ شراب ان کے پیٹ میں تھی، اتنی شراب بہی۔ بات تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، سورہ المائدہ آیت نمبر 93، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیا اس پر ان میں کوئی گناہ نہیں جو وہ پہلے کھا پی چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس دن کی حدیث ہے جس دن شراب حرام کی گئی، ٹھیک ہو گئی بات۔ اچھا جی، ابو طلحہ جو ہے ان کا اصل نام زید بن سہل انصاری تھا، سرداروں میں سے تھے، نقبہ میں سے۔ حضرت انس کی والدہ ام سلیم کے خاوند تھے۔ آپ بیعت عقبہ اور غزوہ بدر سے لے کر تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد 40 سال تک زندہ رہے آپ۔ حضرت انس کے مطابق انہوں نے سمندری غزووں میں شرکت کی اور اسی دوران فوت ہو گئے۔ 7 دن کے بعد جو جزیرہ ملا ان میں انہیں دفن کر دیا گیا۔ 7 دن تک آپ کا جسم متغیر نہ ہوا تھا۔ یعنی ان کی ڈیتھ ہوئی، وہ جو سمندر میں لڑائی ہوئی مسلمانوں کی، اس میں یہ شامل تھے، اور وہاں جو ہے وہ اسی دوران وہ فوت ہو گئے، لاش انہوں نے رکھی کشتی میں، اور 7 دن کے بعد کوئی جزیرہ نظر آیا، تو جو جزیرہ نظر آیا اس میں انہوں نے انہیں حضرت ابو طلحہ کو دفنا دیا، اور 7 دن تک لاش خراب نہیں ہوئی۔
متغیر سے مراد یہ کہ اس میں کوئی چینج نہیں آئی، جیسے ڈیتھ ہوئی تھی ویسے کہ ویسے ہی موجود تھے۔ خمر کا معنی ہے ڈھانپ دینا۔ شراب کو خمر کس لیے کہتے ہیں؟ عقل کو ڈھانپ دیتی۔ اور یہ خمر ہے کیا؟ انگور کا شیرہ جب کچھ دن پڑا رہے اور جھاگ چھوڑ دے تو یہ نشاور ہو جاتا۔ اگر یاد ہو تو جو کے معاملے میں بھی تو یہی بتایا ہوا، جھاگ آ جائے تو اس کو نہیں پینا، وہ نشاور ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ پریکٹس تھی کہ آپ رات کو جو بھگو دیا کرتے تھے اور صبح کو جو ہے وہ جو آپ پانی اس کا جو ہے وہ پی لیا کرتے تھے۔ اگر اس پہ جھاگ آ جائے نا پھر آپ اس کو ٹچ نہیں کرتے تھے، کیونکہ جو کا جو پانی ہے نا وہ بہت مفید چیز ہے، شوگر سے لے کر موٹاپا، جگر کے مسائل، یہ تمام چیزیں، معدے کے مسائل، بہت اچھی چیز ہے اس کے لیے، سمجھے؟ تو لیکن اگر اس پہ جھاگ آ جائے پھر وہ نشاور ہو جاتی ہے، وہ آرام ہو جاتی ہے۔ خمر کے علاوہ بھی اس کے 200 کے قریب نام ہیں۔ الفدیق کچی کھجور کی شراب، انگور کے شیرے کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، اصل میں یہ یہاں تھی نا، یہ کنت ساقی القوم فی منزل ابی طلحہ، کہ میں ابی طلحہ کے مکان میں ساقی القوم، ساقی کیا کہتے ہیں؟ جو انڈیلتا ہے شراب، ٹھیک ہے۔ وکانہ خمرہم یومئذ الفدی، اور ان دنوں میں اس دن جو تھی وہ شراب کھجور کی، کچی کھجور کی شراب تھی، ٹھیک ہے۔ سو یہ الفدیق، یہ یہاں الفدیق، ٹھیک ہے۔ خمر جو ہے وہ شراب 2 ہجری میں غزوہ احد کے بعد حرام کی گئی، اور جس محفل کا ذکر کیا گیا اس میں جو روایات ہے کہ جو شامل تھے اس میں حضرت عبید، حضرت عبیدہ، حضرت ابو طلحہ، حضرت ابو ایوب، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابو دجانہ، حضرت سہیل بن پدا اور انصار کی ایک جماعت، اور حضرت انس کے چچا۔ یہ مختلف روایات میں جتنی مجھے ملی اس کو ساروں کو میں نے یہاں ایڈ کر دیا کہ یہ روایات میں ان لوگوں کے نام ہیں۔ کہیں پہ نام ہے صرف حضرت انس کے چاچا کا، چچے جو تھے ایک سے زیادہ تھے ان کے، کسی میں ذکر ہے انصار کی جماعت کا، کسی میں ذکر ہے ان 2 حضرات کا، ٹھیک ہے، کسی میں ذکر ہے ان کے اکٹھے کا، کسی میں ان کے اکٹھے کا ذکر ہے، کسی میں یہ ہے کہ یہ ان کے ساتھ ذکر ہے۔ تو یہ مختلف روایات میں مختلف نام ہیں۔ اس حدیث سے استدلال کیا ہے؟ ثابت یہ ہے کہ اپنے پاس شراب کو رکھنا بھی حرام ہے، کیونکہ جیسے ہی حکم ہوا فرمایا انڈیل دو، بہا دو اس کو گلیوں میں۔ خبر واحد ہے، اور یہ حجت ہے کہ خبر واحد بھی جو ہے اس کو بطور ثبوت پیش کیا جا سکتا ہے، اس سے استدلال لیا جا سکتا ہے۔ اچھا، وہ ابن اعظم جو ہے نا وہ انہوں نے ایک نئی اس میں سے نکالی، انہوں نے کہا اس سے استدلال یہ حدیث ہے کہ شراب نجس نہیں ہے، کیونکہ اس کو مدینہ کی گلیوں میں بہایا گیا اور اصحابہ جو تھے اس میں ننگے پاؤں چلا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن سورہ المائدہ کی آیت نمبر 90 میں شراب کو جو ہے وہ نجس قرار دیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ یہ نجس ہیں اور شیطان کے عمل میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، تو ان سے اجتناب کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ۔ اچھا جی، اس حدیث کو کتاب الظلم میں لانے کی وجہ کیا ہے جی؟ حرام ہونے کے بعد شراب کی محفل سجانا، پلانا، رکھنا اور اس سے متعلقہ تمام افعال جو ہیں وہ ظلم کے پیرائی میں۔ چیپٹر 22، افنیہ الدرور والجلوس فیہا والجلوس علی الصعودات، گھروں کے صحن یعنی کوٹ یارڈ اور ان میں بیٹھنا، اور چڑھائیوں یعنی ایکسنٹ پہ بیٹھنا۔ اچھا جی، یہ ترجمہ الباب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا
کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے مکان کے فنا صحن میں ایک مسجد بنائی، آپ اس میں نماز ادا کرتے اور قرآن پڑھتے تھے۔ مشرقین کی عورتیں اور ان کے بیٹے وہاں بھیڑ لگا لیتے تھے اور حضرت ابوبکر کو ایسا کرتے ہوئے حیرت سے دیکھتے تھے۔ ان دنوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہوتے تھے۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے 476 میں۔ حدیث نمبر 2564، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم تو وہاں بیٹھنے پر مجبور ہیں، وہی ہمارے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے جہاں ہم باتیں کرتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہاں بیٹھنے کی مجبوری ہی ہے تو راستے کا حق بھی ادا کرو۔ صحابہ نے پوچھا، اور راستے کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نگاہ نیچی رکھنا، کسی کو ایذا دینے سے بچنا، سلام کا جواب دینا، اچھی باتوں کے لیے لوگوں کو حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنا، کہ کیونکہ تمہارے پاس سے لوگ گزر رہے ہیں تو ان کو، لیکن یہاں نگاہ نیچی رکھنا، ہم تو پہلے سٹیپ پہ ہی فیل ہو گئے۔ ہاں، جب تک دور تک چھوڑنا آئے نا ہماری نظر نہیں نیچے اترتی۔ نہیں یار تم ہاں، اب یہ معاملہ یہ ہے کہ یہ ایکسیپشن اس میں دے دی گئی ہے۔ ایکچولی ہے کیا کہ بیسکلی تو منع ہے کہ آپ راستے میں نہ بیٹھیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر بیٹھیں تو پھر صرف وہی بیٹھے جو کہ یہ اس چیزوں میں پورا اترتا ہو، یہ جو ٹھیک ہے۔ ہاں، اس کا نہیں۔ امام بخاری کے نزدیک راستے کا حق ادا نہ کرنا ظلم ہے، اسی لیے یہ حدیث جو ہے نا یہ اس میں لائی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے فرمایا، یا علی لا تتبع النظرۃ النظرہ، پہلی کے بعد یعنی اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا، کیونکہ اس کا اگر آپ وہ کریں نا وربیٹم ٹرانسلیشن تو ذرا مشکل بن جائے گی، کہ ایک نظر دوسری نظر کے پیچھے نہ جائے، یہ اس کا وربیٹم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ پہلی نظر کے بعد دوسری نظر مت ڈالو۔ فائنل عقل اولا، کہ تمہارے لیے پہلے ہے، یعنی پہلی تو جائز ہے کیونکہ بے اختیاری میں اٹھ گئی۔ اس کا معنی اس لیے جائز ہے وہ کہ بریکٹ میں لکھ دیا میں نے کہ بے اختیاری میں اٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ، مگر دوسری نظر تمہارا حق نہیں ہے کیونکہ یہ قصدن ہوگی، وجہ بھی اس کے آگے لکھ دی۔ سنن ابی داؤد 2149۔ ہاں بہت کرتے ہیں۔ امام طبرہ کے مطابق یا تبری کے مطابق نگاہ نیچی رکھنے سے مراد کیا کہ اپنی نظر کو محرمات یعنی وہ چیزیں جو دیکھنے کے سے حرام منع کیا گیا ہے ان سے بچائے، اور ایسی چیزوں سے بچے اس دیکھنے سے بچے جس سے فتنہ و فساد کا خطرہ ہو۔ اگر اچانک نظر پڑ جائے تو نظر کو ہٹا لینا چاہیے۔ یہ میں نے ماخوذ کر دیا اور لمبی چوڑی ڈیٹیل تھی، کام کی چیز یہی تھی بیچ میں اس کے۔ چیپٹر 23، الآبار علی الطرق اذا لم یتعذى بها، راستے میں کنواں بنوانا جب اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچتی ہو، ٹھیک ہے۔ حدیث نمبر 2466، یہ 173 میں گزر چکی ہے۔ یہ وہی ہے جو راستے میں ایک بندے نے پیاس لگی، کنواں ملا، اندر اتر گیا، باہر آیا تو ایک کتے پر نظر پڑی جو کہ پیاس کی سختی سے کیچڑ چاٹ رہا تھا۔ یاد ہے یہ حدیث پڑھی ہوئی ہے، یہ وہی حدیث شریف ہے۔ راستے میں کنواں بنانا مباح ہے اگر کسی کو اس سے تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ اس میں جانداروں کے لیے فائدہ ہے۔ جب مسلمان کسی کی مدد کرنے پر قدرت رکھتا ہو اور وہ پھر بھی ضرورت مند کی مدد نہ کرے تو یہ ظلم ہے۔ اس حدیث کا جو آؤٹ کم ہے وہ یہ ہے، جس طرح یہ شخص تھا وہ اس نے جوتے میں پانی بھر کے کتے کو پلا دیا، وہ یہ کر سکتا تھا، سمجھے؟ اور اگر وہ ایسا نہ کرے کہ وہ کر تو سکتا ہو کسی کے لیے کچھ اور وہ اس کو نہ کرے تو پھر یہ ظلم میں آ جاتا۔ چیپٹر 24،
اماطات الاعضاء، تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ ترجمۃ الباب ہے کہ اور حمام نے کہا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا صدقہ ہے۔ یمیت الاعضاء عن الطریق صدقۃ، صدقہ پڑھیں گے اس کو، یمیت الاعضاء بھی پڑھیں گے، اس کو ایسے بھی پڑھ لیتے ہیں، ہمیں قرآن کی عادت پڑی ہے لہذا ملا کے پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی تعلیق جو ہے اصل وہ 2989 میں ہے، اور اس کے موافق جو حدیث شریف ہے حضرت ابو ہریرہ کی وہ یہ ہے، جب ایک شخص نے گزرتے ہوئے راستے میں کانٹوں بھری شاخ پائی تو اس نے اسے وہاں سے ہٹا دیا، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قدر افزائی کی اور اسے بخش دیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ موطا امام مالک میں بھی ہے اور یہ آگے بھی آ جائے گی اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ کسی کی تکلیف کو دور کرنا، اس کے لیے سبب مہیا کرنا نیکی ہے، لیکن اگر قدرت ہونے کے باوجود ایسا نہ کیے جائے تو یہ ظلم ہے۔ آج کے لیے اتنے، وما علینا الا البلاغ، اللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، عملت سوءا ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔